امام صاحب پھر کیا شروع حضور کروائیے. ایک انگریز نوجوان نے جو اسلام کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں یہ سوال کیا ہے کہ اسلام میں اڈاپشن کا کیا طریق ہے جی اور اس میں بچے اور والدین کے حقوق کی تعیین اور حفاظت کیسے کی گئی ٹھیک ہے. آج کل یہ کافی ہے. جی یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے اور قوانین کے متعلق بھی غور کر رہے ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے متعلق. قرآن کریم میں اڈاپشن کے متعلق جو متفرق ارشادات ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اول اڈاپٹنٹ کے باوجود جو قدرتی طبی رشتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور خواہ کو کسی کو بیٹا بنا لے خواہ کسی کو بہن بھائی بنا لے جو چاہیں کریں. یہ ایک ظاہری دنیاوی رسم کی بات ہے. شرعی قواعد کے روح سے جو تعلقات انسان اور انسان کے درمیان قائم ہونے چاہیے ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ بڑا ہو تو پردے کے احکام، حرمت کے احکامات، شادی بیاہ کے احکامات سارے اسی طرح قائم رہیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بیٹا بنایا تھا اس لیے اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. غرضی کے اس ضمن میں جتنے بھی احکامات کا دائرہ ہے اس سب پر یہ بات وسیع ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے آباء و اجداد کا اگر علم ہو تو ان کا نام تبدیل نہیں ہوگا اور اڈاپٹ بے شک آپ کریں لیکن سن آف فلاں نہیں کہلا سکتا وہ. اس کے متعلق واضح طور پر قرآن کریم کا حکم ہے کیونکہ دراصل یہ اسی دائرے کے اندر آتی ہے بات کہ تمہیں رشتے تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو قانون قدرت نے رشتے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ قانون نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نمبر 3 اگر کوئی شخص نامعلوم ہو جس کے آباء و اجداد کا علم نہ ہو تو اس کے متعلق فرمایا وہ تمہارا بھائی ہے. یعنی اپنے میں سے اس کو سمجھو لیکن ساری قوم کا وہ ایک مشترک بھائی سمجھا جائے گا. اس کی قوم ذات الگ معین کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ایک مسلمان ہے بس اتنا ہی کافی ہے. اپنے تشخص جو اس کا نام ذاتی تشخص ہے یا جہاں رہتا ہے اس حوالے سے پہچانا جا سکتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ تمہارا بھائی ہے وہ دین میں یہ اس کی ذات اس کی قوم سب کچھ وہی ہے پھر مگر اس کی طرف غلط قوم یا غلط ذات منسوب نہیں کی جائے گی. جہاں تک وراثت کے قانون کا تعلق ہے وہ بھی اپنی جگہ اسی طرح قائم رہتے ہیں. وراثت کے قانون میں ایک پہلو ایسا ہے جو کافی غور طلب ہے کیونکہ بعض رائج باتیں ایسی ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں لوگوں کے تصور خیال پر اور اس کے نتیجے میں پھر قضائی جھگڑے بھی چل پڑتے ہیں. ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے مال پر تصرف کا حق رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شرطیں جو چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے وارث کے کسی ایسے وارث کو کوئی ایسی چیز زیادہ نہیں دے سکتا جو دوسرے وارثوں کو نہ دی گئی ہو. یہ جو پہلو ہے یہ بہت تحقیق طلب اور غور طلب ہے کیونکہ اس میں کئی الجھنیں اور مسائل ہیں. یہ جھگڑے بھی چل سکتے ہیں کہ اس نے فلاں کی تعلیم پہ اتنا خرچ کیا تھا اور ہماری تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں کیا اور دوسرے اس کی ملکیت پہ پابندی لگ گئی. سوال یہ ہے کہ وراثت کیا ہے؟ وراثت مرنے کے بعد اپنی سب ملکیت کو خدا کے سپرد کرنے کا نام ہے یا مرنے سے پہلے اس ملکیت کو بعض قوانین کے وراثت کے قانون کے تابع کرنے کا نام ہے. یہ بہت بنیادی اصول ہے. اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگ اپنی زندگی میں جو اپنی جائیداد کسی کو دے دیتے ہیں اس پر پھر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں جھگڑے چلائے جاتے ہیں. حالانکہ ذاتی طور پر میرا رجحان یہی ہے اور اس معاملے میں مجھے کبھی شک نہیں ہوا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی جائیداد پر تصرف کا حق رکھتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے تصرف میں یہ ثابت ہو کہ اس نے عمدن
بددیانتی بدنیتی کے ساتھ کسی پر ظلم کرنے کی خاطر اس جائیداد کو ایسی جگہ پھینک دیا ہے کہ جو جائز حق دوسرے کا تھا وہ اس سے محروم ہو گیا۔ مثلا دین کے معاملے میں جب 1/3 کہا جاتا ہے تو اس صورت میں کچھ پابندیاں لازماً اس صورتحال پر دخل انداز ہو جاتی ہیں۔ اول مثلا ایک شخص اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا اور غیروں کو دے دیتا ہے، اور اس میں دین بھی شامل ہے، تو کس حد تک دے سکتا ہے؟ اس کے متعلق 1/3 کی شرطیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی رائج ہیں، یہ اس کی تحقیق ہے کہ اس کی گہری سند کیا ہے۔ قرآن نے کہاں 1/3 تک کی حد لگائی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صورتوں میں پورا بھی قبول فرمایا ہے دین کے لیے، بعض صورتوں میں آدھا بھی کیا ہے، تو اس پر پھر کیا شرعی فتویٰ نازل ہوگا، یہ دیکھنے والی باتیں ہیں۔ پھر یہ تو فرمایا کہ اولاد کا حق چھین کر دوسرے کو نہ دو، مگر یہ نہیں فرمایا کہ اولاد میں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ وہ اس کی تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، تم نے اس پر اتنا خرچ کیا تھا، اب چھوٹے پر تمہارے حالات بدل بھی گئے ہوں تو اتنا ہی کرو ورنہ وراثت میں وہ حقدار ہو جائے گا۔ ایسی بحثیں کوئی احادیث میں میرے علم میں نہیں آئیں۔ اب مجھے یہ پتہ ہے حضرت مسلم موعود نے اپنے حالات کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کیا ہے، کسی کو زیادہ اعلیٰ تعلیم دلوائی، کسی کو نسبتاً کم اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور کئی سہولتوں میں آپ حسب حالات فرق کیا کرتے تھے۔ اور آج کل مجلس افتاء حضرت مسلم موعود کے حوالے سے یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے بعض دفعہ جو آپ کے عمل سے متصادم ہیں۔ یہ عمل جو جاری عمل ہے اس میں تمام اولاد گواہ ہے، کسی کو حق نہیں تھا کہ آپ نے فلاں بڑے بیٹے کو کیوں پہاڑ پر بھجوا دیا، مجھے اور باقیوں کو کیوں نہ بھجوایا۔ اگر کبھی کوئی فرد اعتراض تو نہیں کی ضرورت تھی، اگر کوئی بات کرتا تھا اور حضرت مسلم موعود تک پہنچی تھی تو سخت ناراض ہوتے تھے اس بات پہ۔